ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر اور ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 10 آج شروع کرتے ہیں۔ یہاں سوال کیا گیا جو مال غنیمت حاصل ہوا ہے اس کا کیا کیا جائے، تو یہاں اس کا ڈسٹریبیوشن بتاتے جنگ بدر سے حاصل ہونے والے بہت سارے سبق ہمارے لیے رکھے گئے۔ پہلی بات یہ کہ مال جو کمایا گیا ضروری نہیں ہے کہ اسی کا ہو۔ بعض دفعہ انسان آسانی سے حاصل ہونے والی چیز مانگتا ہے، لیکن اصل میں فائدے مشکل سے حاصل ہونے والی چیز میں ہوتے ہیں، یعنی جو بھی چیز فائدہ ہوتا ہے وہ مشکل سے جو چیز حاصل ہوتی ہے اس میں فائدے ہوتے ہیں۔ مال غنیمت وہ مال ہے جو مسلمانوں کو جہاد کے بعد کافروں سے ہاتھ لگتا ہے، تو وہ مال غنیمت ہے۔ اب اس کا ڈسٹریبیوشن یہاں پر بتایا جا رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جان لو بے شک حاصل کی یہ غنیمت تم نے کوئی بھی چیز تو بے شک اللہ کے لیے ہے، اس کا 5واں حصہ، اور رسول کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے اور یتیموں کے لیے اور مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے، اگر ہو تم ایمان لائے اللہ پر اور جو اتارا ہم نے اپنے بندوں پر فیصلے کا دن، یعنی جنگ بدر کا دن، جس دن ملی تھی دو جماعتیں، یعنی کافر اور مسلمان دو جماعتیں، تو اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہرائے اور جس کو چاہے جتائے۔ ڈسٹریبیوشن آف انفال، ہول انفال ول بی ڈیوائیڈڈ انٹو 5 equal parts۔ مال غنیمت کا حصے جو ہے سو 5 ہوں گے، اس میں سے 4 حصے جو پارٹیسپیٹ کیے جنگ میں، وار میں، ان کے 3 حصے جو مجاہد سوار تھے اور 1 حصہ مجاہد پیدل، اس طرح سے، اور 1 حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، تو یہ ٹوٹل 5 حصے ہوئے۔ This again will be divided into 1 part for محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی بیویوں کو جائے گا وغیرہ، اور اسلحہ خریدنے کے لیے بھی یہ مال استعمال ہوگا۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے لیے اسپیشلی بنو ہاشم اینڈ بنو مطلب کے لیے، پھر یتیم اور مسکین اور مسافر، ان لوگوں کو میں بھی یہ ڈسٹریبیوٹ ہوگا۔ اور مسلمان جو ہے سو مال غنیمت کے لیے یعنی مال کے لیے جنگ نہیں کرتے، اللہ کے دین کو اسٹیبلش کرنے کے لیے جنگ کرتے ہیں۔ یعنی مال غنیمت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال کیا گیا ہے، تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ حلال چیز کا استعمال کرنے کا طریقہ ہے یہ۔ اب یہ جو جنگ ہوئی تو اس سے کیا فائدہ ہوا کہ اس سے جو سو یہ ہوا کہ حق ثابت ہو گیا، مسلمانوں کی جیت ہوئی، پھر کافروں کی ہار ہوئی، اور پتہ چل گیا کہ اسلام جو ہے دین حق ہے۔ اور جب تم کنارے پر تھے، قریب تھے، اور وہ کنارے پر تھا دور والے، اور قافلہ تجارتی نیچے تھا تم سے، اور اگر تم نے وعدہ مقرر کیا ہوتا، اختلاف میں پڑ جاتے تو مقرر وقت کے بارے میں، لیکن تاکہ پورا کر دے اللہ ایک کام کو طے شدہ ہے، تاکہ ہلاک کر دے جسے ہلاک ہونا ہے دلیل کے ساتھ، اور زندہ رہے جسے زندہ رہنا ہے دلیل روشن کے ساتھ، اور بے شک اللہ البتہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ یہاں دو گروہ یعنی مشرکین اور مسلمان کے پوزیشنز کا ذکر ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ پلان تھا، جنگ جو ہے سو اللہ کی طرف سے یہ تھی مسلمانوں کے حق میں اور کافروں کے خلاف تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں کفار کو کم دکھایا تاکہ ہمت نہ ہارے اور اختلاف میں نہ پڑے۔ جب دکھایا تم کو اللہ نے خواب میں تمہارے تھوڑے، اور اگر دکھاتا تم کو انہیں زیادہ، البتہ ہمت ہار جاتے تم اور جھگڑنے لگتے تم معاملے میں، لیکن اللہ نے سلامت رکھا، بے شک وہ جاننے والا ہے سینوں کے راز۔ ابھی ہوا یہ کہ مسلمانوں کو کافر خواب میں کم نظر آئے تو ہمت بڑھ گئی، کیونکہ جنگ تو ہونی تھی، اور ان کی تعداد 313 تھی اور کفار کے 1000 تھے۔ اب اگر اصلی تعداد پتہ چل جاتی تو مسلمانوں کو پھر وہ جنگ نہیں لڑتے، اور اسی طرح کافروں کو یہ کم نظر آتے تو وہ بھی یہ حملہ کرنے کے لیے آئے۔ وہ دکھا رہا تھا تمہیں ان کو، جب تم ملے ان کو تمہاری نگاہوں میں تھوڑا، اور تم کو کم کر کے دکھا رہا تھا اور ان کی نگاہوں میں، تاکہ پورا کر دے اللہ اس کام کو طے شدہ تھا، اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے سب کام۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب ملو ایک گروہ کو تو جمے رہو اور یاد کرو اللہ کو بہت، تاکہ تم فلاح پا سکو۔ اب یہاں پہ کامیابی کی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کو یاد کرو۔ اب یہاں پہ کامیابی کی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کو یاد کرو۔ کسی بھی کامیابی کے لیے اللہ کو یاد کرو۔ اب یہاں تو جنگ بدر کی بات ہو رہی ہے، لیکن دنیا کی کوئی بھی کامیابی ہو تو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو، ذکر کرو۔ ذکر جو ہے نماز سے بھی ہوتا ہے، قرآن سے بھی ہوتا ہے، اذکار سے بھی ہوتا ہے۔ اگر دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کرو۔ یہاں اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کتنا کرتے ہیں، اور اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، اور نہ تم جھگڑو اور تم بزدل ہو جاؤ، اور جاتی رہے گی ہوا تمہاری یعنی شان، اور صبر کرو، بے شک اللہ تعالیٰ ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ یعنی صبر بھی کرنا ہے اور اپنے آپ کو نیگیٹو ریاکشن سے روکنا بھی ہے، اور نہ تم ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جو نکلے اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے، دکھاتے ہوئے لوگوں کو، اور وہ روکتے ہیں راستے سے اللہ کے، اور اللہ ساتھ اس کے جو عمل کرتے وہ گھیرنے والا ہے۔ مسلمان کیوں بزدل ہو گئے آج، اور ان کا رعب شان سب چلی گئی؟ کیوں؟ اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں کیے، قرآن اور سنت کو چھوڑ دیے، جس کی وجہ سے ہمارا پولیٹیکل لیول پر اور سوشل لیول پر اور انڈیویجول لیول پر نہ کوئی شان ہے، نہ کوئی رعب ہے، اور ہم کم ہمت ہو گئے ہیں۔
کیوں؟ کیونکہ اللہ اور رسول کو چھوڑ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ دیے، قرآن کو چھوڑ دیے، سنت کو چھوڑ دیے۔ جو چیز یونٹی میں ہے، صبر میں اور اللہ اور رسول کی اطاعت میں ہے، وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ اور جب خوبصورت بنا دیا ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو، اور کہا نہیں کوئی غالب آنے والا تمہارے لیے آج سے لوگوں میں، اور بے شک میں ہمسایہ ہوں تمہارا۔ شیطان جنگ بدر میں وسوسے ڈالا اور اکسایا۔ اب کافروں کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ کافر جب جنگ کے لیے نکلتے، یہاں پر جو بتایا گیا، اور نہ تم ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جو نکلے اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور دکھاتے ہوئے، یعنی کافروں کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ کافر جب جنگ کے لیے نکلتے تو دھوم دھام سے گاتے بجاتے، یعنی تماشا کر کے نکلتے۔ آج ہم جنگ کے لیے نہیں جاتے، لیکن شادیوں میں یہی کرتے ہیں، اور دین کے نام پہ کئی ایسے جلوس ریلیز نکالتے ہیں۔ یہ کافروں کے کام ہیں، مسلمانوں کے کام نہیں ہیں۔ گاتے بجاتے شان سے نکلنا، یہ سب جو ہے سو کافروں کا عمل ہے۔ مسلمان ہمبل ہوتے ہیں، مسلمان دین کے دائروں میں رہتے ہیں۔ تو جب آمنے سامنے ہوئی، دو گروہ پلٹ گیا اوپر اپنی ایڑیوں پر، اور کہا بے شک میں بری ذمہ ہوں تم سے، کیونکہ میں دیکھتا ہوں جو نہیں تم دیکھتے، بے شک میں ڈرتا ہوں اللہ سے، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ ابلیس کیا جب فرشتوں کو دیکھا تو الٹے پیر بھاگ گیا۔ اسی طرح شیطان قیامت کے دن بھی اپنی دونوں ایڑیوں پر پلٹ جائے گا۔ جب کہہ رہے تھے منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی، دھوکے میں ڈال دیا ان لوگوں کو ان کے دین میں، اور جو کوئی بھروسہ کرے گا اللہ پر تو بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ کافروں کے انجام کا ذکر ہے۔ کمزور ایمان والے نے کہا دین نے دھوکے میں ڈالا، اور کافروں کے فوت کے وقت فرشتے پیٹھوں اور چہروں پر مارتے تھے۔ یہ سزا جو ہے سو ان کے گناہ اور نافرمانی کی وجہ سے تھی۔ کافروں کے حالت آل فرعون کی طرح ہے۔ اللہ کی نافرمانی ناشکری سے جو ہے سو نعمت چلی جاتی ہے۔ اللہ کے نزدیک جو ہے سو جانداروں میں بدترین کفر کرنے والے ہیں۔ اور کاش تم دیکھو جب فوت کر رہے تھے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، فرشتے مارتے تھے ان کے چہروں کو اور ان کی پیٹھوں کو، اور چکلو عذاب جلنے کا۔ یہ جنگ بدر میں کافروں کو مار رہے تھے بوجہ یہ اس کے جو آگے بھیجا تمہارے ہاتھوں نے، اور بے شک اللہ نہیں ہے ظلم کرنے والا بندوں کے لیے۔ مانند حالات آل فرعون کے اور لوگوں کے جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے کفر کیا آیات کا، اللہ کی پکڑ لیا ان کو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ بے شک اللہ مضبوط ہے، سخت سزا دینے والا ہے۔ تو انسان کے گناہ معاف نہیں ہوں گے، گناہوں کی پکڑ ہوگی۔ اللہ غفور الرحیم ہے، یہ تو یاد رہتا ہے سب کو، لیکن یہ بھی یاد رکھنا ہے اللہ تعالیٰ کس کے لیے غفور الرحیم ہے، اور بوجہ اس کی کہ یہ بے شک اللہ نہیں ہے تبدیل کرنے والا کسی نعمت کو۔ اس نے انعام کیا اس کو اوپر ایک قوم کے، یہاں تک کہ وہ تبدیل کر دے جو ان کے نفسوں میں ہیں، اور بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ہاں، اللہ کی نافرمانی ناشکری سے جو ہے سو نعمت چلی جاتی ہے۔ آج تو مسلمانوں کی نعمت تبدیل ہو کر ہر جگہ رسوا ہو رہے ہیں، تو ہمیں اپنے اعمال چیک کرنا ہے۔ مانند حالات آل فرعون کے اور ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے جھٹلایا آیات کو اپنے رب کی، تو ہم نے ہلاک کر دیا ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے، اور غرق کر دیا ہم نے آل فرعون کو، اور سب کے سب تھے ظالم۔ وہ سب آل فرعون جو غرق ہوئے وہ سب ظالم تھے۔ بے شک جانوروں میں بدترین نزدیک اللہ کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، نہیں بس وہ ایمان لائے۔ یعنی اللہ کے نزدیک جو لیونگ کریچرز ہے میں سے جانداروں میں سے جو بدترین ہیں وہ کفر کرنے والا ہے۔ تو اللہ کا انکار کرنا، رسول کے اور کتابوں کا انکار کرنا، اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی اللہ کا انکار کیے وہ کفر کرنے میں پورے جانداروں میں سب سے بدترین ہیں۔
اور وہ لوگ عہد لیا تو نے ان سے پھر وہ توڑ دیتے ہیں اپنے عہد کو، اور ہر مرتبہ وہ نہیں ڈرتے ہیں، یعنی ہر مرتبہ اپنے عہد کو وہ توڑ دیتے ہیں اور وہ نہیں ڈرتے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کون سا عہد؟ سب سے پہلے تو اللہ سے عہد، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ پھر عام عہد کیا ہے؟ عام وعدوں کی بات ہے۔ یہ لوگ جو کفر کرنے والے ہیں وہ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، لوگوں کے عہد کو بھی توڑتے ہیں، تو اس کے بعد ڈرتے بھی نہیں، یعنی عہد کو توڑتے ہیں پھر ڈرتے بھی نہیں کہ ان کو جو ہے سو اللہ تعالیٰ پکڑے گا، یہ ڈر بھی نہیں ہے۔ پھر اگر تو پائے ان کو جنگ میں ان کے ذریعے مار بھگاؤ جو ان کے پیچھے ہے، شاید کہ وہ نصیحت پکڑے۔ کافر آمنے سامنے آئے تو ان سے جنگ لڑنے کی اللہ تعالیٰ اجازت دیے، کیونکہ مسلمانوں سے تو جنگ لڑنا ہم کو نہیں ہے، یعنی مسلمانوں سے تو جنگ لڑنا نہیں ہے، صرف کافروں سے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے جنگ لڑنے کی۔ اور اگر تم ڈرتے ہو کسی قوم سے خیانت میں تو ڈال دو ان کی طرف برابری پر، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا خیانت کرنے والوں کو۔ یعنی یہاں پر ایسے گروپ آف پیپل کی بات ہو رہی ہے جیسے مسلمانوں کے ساتھ پیس ٹریٹی ہے، جنگ نہ کرنے کی ان کی بھی پیس ٹریٹی ہے، لیکن وہ لوگ جو ہے سو خیانت کیے اور جنگ کیے، وعدہ توڑ دیے، تو تم بھی ان کے ساتھ ٹریٹی توڑ دو۔ اور یہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ پھر جنگ کرو۔ اگر وہ توڑ دیے ٹریٹی تو پھر یہاں پر جنگ کرنا ہے۔ اور نہ گمان کرے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وہ سبقت لے گئے، بے شک وہ نہیں وہ عاجز کر سکتے۔ اور تیار رکھو ان کے لیے جو استطاعت رکھتا ہو تم قوت میں، اور بندھے ہوئے گھوڑوں میں سے تم ڈراتے ہو ساتھ اس کے دشمن کو اللہ کے، اور اپنے دشمن کو اور کچھ دوسروں کو ان کے علاوہ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو جنگی تیاریاں کرنا ہے وہ کرو، یعنی جنگی سامان اپنے پاس ریڈی رکھے تاکہ دشمن تم سے ڈرے۔ آج دیکھیے جس کے پاس نیوکلیر پاور ہے اس سے ڈرتے ہیں، نہیں تم جانتے ان کو، اللہ جانتا ہے ان کو، اور جو وہ تم خرچ کرو گے کوئی چیز اللہ کے راستے میں پورا کر کے دیا جائے گا تمہاری طرف، اور تم نہیں ظلم کیے جاؤ گے۔ یعنی اس جنگ کی تیاری میں مال کی ضرورت ہوگی تو تم اس پہ خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ برکت دیں گے، اور اگر وہ مائل ہو سلامتی کی طرف تو تم بھی آمدہ ہو جاؤ اس کے لیے، اور بھروسہ رکھو اللہ پر، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اگر تم سے کوئی پیس چاہتا تو تم ان سے جو ہے لڑائی جھگڑے مت کرو، زبردستی ان سے جھگڑا مت کرو، اگر کافر ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں یہاں پر۔ اور اگر وہ چاہے کہ وہ دھوکہ دے تجھ کو تو بے شک اللہ کافی ہے۔ اگر وہ جو ہے سو پیس ٹریٹی کر کے پھر سے تم کو دھوکہ دیں گے تو اللہ تعالیٰ کافی ہے، لیکن زبردستی ان کے اوپر چڑھائی مت کرو۔ وہ ذات ہے جس نے تائید کی تیری ساتھ اپنی مدد کی، اور مومنوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کیسے جنگ بدر میں مدد کیے اور احد میں بھی بعد میں مدد کیے تھے، تو اللہ پر بھروسہ رکھو، اور الفت ڈال دی درمیان ان کے دلوں کے، اور اگر تم خرچ کرتے جو زمین میں ہیں سارے کا سارا تو نہ تم الفت ڈال سکتے ان کے دلوں میں، لیکن اللہ نے الفت ڈال دی ان کے درمیان، بے شک وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یعنی پہلے عرب میں بہت لڑائیاں اور جھگڑا تھا، تو ایمان کی وجہ سے الفت ڈال دی دلوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے سارے مال خرچ کر کے بھی تم، جیسے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم سارا مال خرچ کر کے بھی تم الفت نہیں ڈال سکتے، وہ اللہ کی طرف سے ہی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی دلوں میں الفت ڈالتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہے تیرے لیے اللہ جو پیروی کرے مومنوں میں سے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمدہ کیجئے مومنوں کو جنگ پر، اگر ہوں گے تم میں سے 20 صبر کرنے والے غالب آئیں گے 200 پر۔ کیا لیسن ملتا ہے اس سے؟ 20 لوگ 200 لوگوں کو فیس کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ صبر ضروری ہے۔ اور صبر کیا ہے؟
اپنے آپ کو نیگیٹو ریاکشن سے روکے رکھنا ہے، صبر بہت ضروری ہے۔ اور اگر ہو تم میں سے 100 غالب آ جائیں گے 1000 پر ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا، کیونکہ وہ ایک قوم ہے سمجھتے نہیں۔ اب ہلاک کر دیا اللہ نے تم سے اور ان سے جان لیا بے شک تم میں کمزوری ہے۔ پھر اگر ہو تم میں سے 100 صابر غالب آ جائیں گے 200 پر۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں معلوم ہے تم کمزور ہے، اگر ایمان پکا ہے تو 100-200 پہ غالب آ سکتے ہیں، اور اگر ہو تم میں سے 1000 غالب آئیں گے 2000 پر اللہ کے اذن سے، اور اللہ ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اب یہاں پر جو ہے سو ہمیں کیا لیسن ملتا ہے، کتنا بھی بڑا دشمن کیوں نہ ہو اس کو جو ہے سو ہم فیس کر سکتے ہیں، صبر ہم تھامے رکھے، یعنی صبر کے ساتھ ہم رہیں گے، کوئی بھی سچویشن میں ہو صبر کے ساتھ رہنا ہے۔ نہیں ہے کسی نبی کے لیے کہ ہو اس کے لیے قیدی، یہاں تک کہ وہ خون بہائے زمین میں۔ تم چاہتے ہو دنیا کا فائدہ اور اللہ چاہتا ہے آخرت، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ پہلے کہا گیا تھا کہ جنگ کا مقصد مال غنیمت نہیں، اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ قیدی بنانا، خون بہانا نہیں ہے، بلکہ اللہ کا دین اسٹیبلش کرنا ہے۔ اگر نہ ہوتی ایک لکھت اللہ کی طرف سے جو گزر چکی، البتہ پہنچتا تم کو اس میں سے جو لیا تم نے عذاب عظیم، پر کھاؤ اس میں سے جو مال غنیمت حاصل ہو پاک حلال، اور ڈرو اللہ سے، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے واسطے اس کے جو تمہارے ہاتھوں میں ہیں قیدیوں میں سے، اگر جانتا اللہ تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی دے گا تم کو بہتر اس سے جو لیا گیا تم سے، اور معاف کر دے گا تم کو، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ قیدیوں کے معاملے میں اچھا سلوک کرنے کو کہا جا رہا ہے یہاں پر۔ اور اگر وہ چاہے تجھ سے خیانت تو تحقیق انہوں نے خیانت کی اللہ کی اس سے پہلے، پر اس نے قابو میں دے دیا ان میں سے، اور اللہ علم والا ہے، حکمت والا۔ کفار مکہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ خیانت کرے تو اللہ کے ساتھ بھی خیانت کی۔ تو اللہ کے ساتھ خیانت کیسی؟ اللہ تعالیٰ ان کو خانہ کعبہ کا کسٹوڈین بنائے تھے، پھر ان لوگوں نے خانہ کعبہ میں بتوں کو بٹھا دیا۔ جب وہ اللہ کے ساتھ خیانت کر سکتے ہیں تو ہم تو انسان ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنے نفسوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں، اور وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی اور مدد دی، یہی لوگ ان میں سے بعض سرپرست ہے بعض کے۔ مسلمانوں کی کوالٹیز بتائی جا رہی ہے یہاں پر۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نہیں انہوں نے ہجرت کی، نہیں تمہارے لیے ان کی ولایت میں سے کوئی بھی چیز، یہاں تک کہ وہ ہجرت کر جائے، اور اگر مدد مانگے تم سے اگر وہ مدد مانگے تم سے دین کے معاملے میں، تو تم پر ہے مدد کرنا، مگر اس قوم کے خلاف تمہارے درمیان اور ان کے درمیان پختہ معاہدہ ہے۔ پیچھے جو چھوٹ گئے تھے تم جو ہے سو ذمہ دار نہیں ہو، تم ان کے گارڈین نہیں ہو۔ اب یہاں پہ پولیٹیکل لیول کی باتیں ہو رہی ہے۔ اگر کوئی تمہارے پیچھے رہ گئے، یعنی رشتہ دار، وہ اگر مدد مانگے تو دین کے معاملے میں جیسے ان کو دین سکھانا ہے، پھر جاننا ہے، تو ان کی مدد کرو۔ اگر وہ ایسے لوگوں کے خلاف مدد مانگے جس کے ساتھ تمہاری پیس ٹریٹی ہے، تو ان کے خلاف اگر مدد وہ مانگے تو مدد مت کرو، ان کے خلاف مت کرو۔ اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان میں سے بعض اولیاء ہیں بعض کے، مگر نہیں تم کرو گے اس کو، ہوگا فتنہ زمین میں اور فساد بہت بڑا۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ کافر آپس میں جو ہے سو دوست ہے، اگر مسلمان تم آپس میں دوست نہیں بنو گے تو پھر زمین میں بہت بڑا فتنہ فساد ہو جائے گا۔ آج دیکھیے
یہی ہو گیا ہے، مسلمان جو ہے سو مسلمان کے دشمن ہو گئے ہیں۔ آپس میں مسلمانوں کے خود جیسے آپس میں دوست نہیں ہیں، اسی لیے جو ہے سو مسلمان ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ہیں۔ اور وہ لوگ اور جو ایمان لائے انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا راستے میں اللہ کے، اور وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی اور اللہ اور مدد کی، یہی لوگ ایمان لانے والے ہیں سچے، ان کے لیے بخشش ہے اور رزق ہے عزت والا۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس کے بعد اور انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا تمہارے ساتھ، تو یہی لوگ تم میں سے ہیں، اور رحم والے ان میں سے بعض زیادہ حقدار ہیں بعض کے اللہ کی کتاب میں، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ پچھلی آیت میں بتایا گیا کہ ایک مسلمان کو جو ہے سو دوسرے مسلمان کا دوست ہونا چاہیے، تو دوست رہو، لیکن وراثت میں حق رشتہ داروں کا ہے۔ یعنی مسلمان کے کافی گہرے دوست بھی ہو جاتے ہیں، لیکن رشتہ داروں کا حق ہے، وراثت میں ان کا حق نہیں، یعنی خونی رشتوں کا ہی ہوگا، جو سورہ نساء میں ہم لیے تھے۔ ایک تو ہجرت اب رہی نہیں، تو اب ہجرت کیا ہے؟ گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آنا، یہ ہجرت ہے۔ اور جہاد کیا ہے؟ صرف جنگ نہیں ہے، اٹموسٹ اسٹرگل ہے۔ تم جو مومن ہو، گناہوں کو چھوڑنے والے ہو، اٹموسٹ اسٹرگل کرنے والے ہو، تو دوست رہو اور ایک دوسرے کی مدد کرو، یہ بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے۔ اب سورہ انفال یہاں ختم ہوئی۔ جنگ بدر میں ہمارے لیے بہت بڑے لیسنس ہے۔ اگر ہم کم بھی ہے تو غالب آ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے اپنا جو ہے سو ایمان سٹرونگ رکھنا ہے، اور کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ اب سورہ توبہ شروع ہوتی ہے۔ سورہ توبہ کو جو ہے سو برا اور کاشفہ، کھولنے والی بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، اور اس سورہ کا نام توبہ یہ اس لیے ہے کہ ایک واقعہ ہے جو ہم آگے پڑھیں گے، جنگ تبوک سے ریلیٹڈ ہے۔ تو شروع کی آیتیں جو ہے فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی تھی۔ فتح مکہ کے بعد اسلام لاتے ہو تو مکہ میں رہ سکتے ہو، اسلام نہیں لاتے ہیں تو مکہ چھوڑ دینا تھا، یہ اعلان کر دیا گیا تھا۔ اب تعلق ختم ہو گیا تھا مشرکین سے، تو مکہ کو فتح مکہ کے بعد بتوں سے شرک سے سب پاک کر دیا گیا تھا۔ تو یہ شروع کی آیتوں میں ہیں، باقی کے آیتیں جنگ تبوک سے ریلیٹڈ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بڑی ذمے ہیں اللہ کی طرف سے اور رسول کی طرف سے، ان لوگوں کی طرف سے معاہدے کیے تم نے مشرکین میں سے۔ یہاں پر جو ہے سو صلح حدیبیہ کے ٹائم جو ہے سو مسلمانوں اور مشرکین کے بیچ جو ہے سو پیس ٹریٹی ہوئی تھی۔ 10 ایئرز تک کوئی جنگ نہیں ہوگی، لیکن پھر کیا ہوا؟ مشرکین کی طرف سے یہ وعدہ توڑا گیا تھا، تو وہ لوگوں نے ایک مسلمان آدمی کو مارا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کر لیا، اور اس کے بعد سارے ٹریٹیز ڈیزالو ہو گئے، کیونکہ پہلا وعدہ ان کی طرف سے توڑا گیا تھا، تو یہ سارے ٹریٹیز ڈیزالو ہو گئے۔ بس چلو پھرو زمین میں 4 مہینے، اور جان لو کہ بے شک تم نہیں عاجز کرنے والے اللہ کو، اور بے شک اللہ رسوا کرنے والا ہے کافروں کو۔ اور اعلان ہے اللہ کی طرف سے اور رسول کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے، حج اکبر کا دن۔ یہ اناؤنسمنٹ جو ہے حج اکبر کے دن ہوا تھا۔ حج اکبر یعنی 10 ذی الحجہ والا جو دن ہے اسے حج اکبر کہتے ہیں۔ حج اکبر فرائیڈے والا دن نہیں، یہ غلط فہمی ہے۔ حج کو ہی اصل میں حج اکبر کہتے ہیں، اور عمرے کو حج اصغر یعنی چھوٹا حج کہتے ہیں۔ تو یہ حج کا دن ہوا تھا، یہ حج کے دن اعلان ہوا تھا۔ تو بے شک بری اس ذمے ہیں اللہ سے مشرکین اور اس کا رسول بھی۔ اب 4 مہینے کی مہلت دی جاتی ہے، ایمان لاتے ہیں تو لاؤ، یا پھر مکہ چھوڑ کر چلے جاؤ۔ پھر اگر توبہ کر لو تم بہتر ہے تمہارے لیے، اور اگر منہ پھیرا تم نے تو جان لو بے شک تم نہیں عاجز کرنے والے اللہ کو۔ اگر ہم منہ پھیرے تو اللہ کو ہرا سکتے ہیں؟ نہیں ہرا سکتے۔ تو یہی چیز ہے، اللہ تعالیٰ اگر
منہ پھیر لے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا عذاب کی دردناک سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے عہد کیا تم نے مشرکین میں سے، پھر انہوں نے کمی کی تم سے کچھ بھی اور نہیں پشت پناہی کی تمہارے خلاف کسی کی، تو پورا کرو ان کی طرف ان کے عہد کو ان کی مدت تک۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اگر مشرکین عہد کرے اور توڑے بھی نہیں اور اس کو پورا کرے تو تم بھی اس کو پورا کرو، ان کے خلاف کوئی جنگ مت کرو اور ان کو مت نکالو۔ ہمارے لیے لیسن اس میں کیا ہے کہ مشرک بھی ڈیفرنٹ ٹائپ کے ہوتے ہیں۔ جو دشمن ہیں ہم سے وعدہ توڑ دیتے ہیں تو کوئی دوستی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر لیکن ہم سے پیسفلی رہتے ہیں تو ہم ان سے دشمنی مول لینا بھی ضروری نہیں ہے، یعنی مول لینے کی ضرورت نہیں ہے ان سے دشمنی۔ بے شک اللہ پسند کرتا ہے تقوی والوں کو۔ پھر جب گزر گئے مہینے حرام کے تو قتل کرو مشرکوں کو جہاں کہیں تم پاؤ، جہاں کہیں تم ان کو پاؤ، اور پکڑو ان کو اور گھیرو ان کو اور بیٹھ جاؤ ان کے لیے ہر گھات پر، یعنی ان کو جو ہے سو 4 مہینے کی مہلت دے دی گئی تھی، تو نہیں نکلے تو اس کے بعد یہ حکم ہے، یعنی اسے پہلے نہیں۔ اور پھر اگر وہ توبہ کر لے اور قائم کرے نماز اور ادا کرے زکوٰۃ تو پھر وہ ایمان لائے تو جنگ نہیں کرنا ہے تو چھوڑ دو ان کا راستہ، اللہ بے شک بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اگر کوئی ایک مشرکین میں سے پناہ مانگے تم سے تو پناہ دے دو اس کو یہاں تک کہ وہ سن لے کلام اللہ کا، پھر پہنچا دو اس کو اس کی امن کی جگہ۔ اگر کوئی پناہ میں آئے تو پناہ دو لیکن اس کو دین کی دعوت دو۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو علم نہیں رکھتے، یعنی ان کو قرآن کا علم نہیں ہے۔ کس طرف یعنی نہیں ہو سکتا ہے مشرکین کے لیے کوئی عہد نزدیک اللہ کے اور نزدیک رسول کے سوائے ان لوگوں کے عہد کیا تم نے مسجد حرام کے پاس۔ جب بھی ہم جو ہے سو مشرکین سے دوستی کرے پناہ دے تو ان کو دین کی دعوت دینا ہے، یہ مقصد ہونا چاہیے ہمارا۔ جب تک وہ سیدھے رہے تمہارے لیے تو سیدھا رہو، اور بے شک اللہ پسند کرتا ہے تقوی والوں کو۔ یہ آیت تو کلیئر ہے کس طرح۔ اور اگر وہ غلبہ پا جائے تم پر، نہیں لحاظ کریں گے تمہارے معاملے میں قرابت کا اور نہ کسی معاہدے کا، وہ راضی کرتے ہیں تم کو اپنے منہوں سے ساتھ زبان کے اور انکار کرتے ہیں دل ان کے، اور اکثر ان میں فاسق ہے۔ کافروں کا رویہ یہاں پر جو ہے سو بتایا جا رہا ہے کہ وہ دشمنی رکھتے ہیں بہت زیادہ، لیکن بتاتے ہیں وہ محبت کرتے، اور انہوں نے بیچ ڈالا آیات کو اللہ کی تھوڑی قیمت کے عوض، پھر انہوں نے روکا اس کے راستے سے، بے شک وہ کتنا برا ہے وہ جو عمل کرتے ہیں۔ نہیں وہ لحاظ کرتے کسی مومن کے بارے میں کسی قرابت کا اور نہ کسی معاہدے کا، اور یہی لوگ وہ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ پھر اگر وہ توبہ کر لے اور قائم کرے نماز اور ادا کرے زکوٰۃ تو بھائی ہیں تمہارے دین کے معاملے میں۔ اور ہم کھول کر بیان کرتے ہیں آیات کو اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے۔ پچھلی دشمنی کو بھول جاؤ اگر وہ ایمان لے آئے، اگر کوئی ریورٹ ہے تو بھی وہ تمہارے بھائی ہے۔ اور اگر وہ توڑ دے اپنے عہد بعد اپنے عہد کرنے کے اور طعنہ دے تمہارے دین میں تو جنگ کرو اماموں سے کفر کے، کیونکہ وہ نہیں قسمیں ان کے لیے شاید کہ وہ رک جائیں۔ اگر وہ لڑے تم لڑو، اگر وہ رک جاؤ، اگر وہ ایمان لائے تو ہیلپ کرو۔ کیا نہیں تم جنگ کرو گے ایک ایسی قوم سے جنہوں نے توڑ دیا اپنی قسموں کو اور انہوں نے ارادہ کیا نکالنے کا رسول کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالے، اور انہوں نے عبادت کی تھی تمہارے ساتھ پہلی مرتبہ، کیا تم ڈرو گے ان سے؟ تو اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم ڈرو اس سے اگر ہو تم ایمان لانے والے۔
یعنی جنگ انیشیٹ مت کرو، اپنے ڈیفینڈ میں جنگ کرو ان سے، عذاب دے گا ان کو اللہ ساتھ تمہارے ہاتھوں کے، اور رسوا کرے گا ان کو، اور مدد کرے گا تمہاری ان کے خلاف، اور شفا دے گا دلوں کو مومن قوم کی۔ یعنی جنگ میں جو نقصان تو ہوگا، شہید بھی ہو گئے تو دلوں کو جو ہے سو شفا بھی دیں گے، ساتھ میں کامیابی دیں گے، اور لے جائے گا غصہ ان کا دلوں کا، اور مہربان ہوگا اللہ جس پر چاہے گا، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ کیا سمجھ رکھا ہے تم نے کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ جانا اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا تم سے، اور نہیں بنایا اللہ کے سوا اور نہ اس کے رسول کے سوا اور مومنوں کے سوا کوئی دلی دوست، اور اللہ خبر رکھنے والا ہے ساتھ اس کے تم عمل کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں ہم کو کہ کیا بنا ٹیسٹ کے چھوڑ دیے جائیں گے؟ نہیں، جانیں گے کہ تم کس کو دوست بنائے نہیں ہے مشرکین کے لیے کہ وہ آباد کرے مسجدوں کو اللہ کی گواہ بناتے ہوئے اپنے نفسوں کے خلاف کفر کے ساتھ۔ یہ لوگ ضائع ہو گئے ان کے اعمال، اور آگ میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ مشرکین مکہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ مشرکین مکہ مسجد حرام کے ساتھ کیا کیے، اللہ کی مسجد کو آباد کیا، لیکن کفر کے ساتھ بت جو سو بٹھا دیے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یہاں پہ ہمیں چیک کرنا ہے ہماری مسجدوں کا کیا حال ہوا۔ ہم مسجد میں نماز تو پڑھتے ہیں، ساتھ بدعتیں بھی کرتے ہیں۔ مسجدوں میں کیسے کیسے کام ہوتے ہیں جو دین کا حصہ نہیں ہے، ویسے کام ہوتے ہیں، تو یہ مت کرو، کیونکہ کفار مکہ نے بھی تو اللہ کے ساتھ اللہ کی مسجد میں، مسجد حرام میں بت بٹھا دیے تھے، تو پھر ان کا کیا حال ہوا، اور ان کے اعمال ضائع ہو گئے، وہ کافر ہو گئے۔ بے شک آباد کرتے ہیں اللہ کی مسجدوں کو جو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر، اور قائم کرے نماز اور ادا کرے زکوٰۃ، اور نہ ڈرے سوائے اللہ کے۔ امید ہے کہ یہ لوگ وہ ہو ہدایت پانے والوں میں سے، یعنی یہی لوگ ہدایت پانے والوں میں سے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور اللہ سے ہی امید رکھتے ہیں، تو یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ کیا بنا لیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور آباد کرنا مسجد حرام، مانند اس شخص کے جو ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخرت پر، اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں۔ یعنی کفار مکہ اپنے آپ کو خانہ کعبہ کے کسٹوڈین ہو کے بہت سینہ چوڑا کرتے تھے کہ ہم کو تو یہ آتا وہ آتا، اور بڑے کام سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم جو چاہو کر لو، لیکن جو اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہے، آخرت پر ایمان لاتا ہے، جہاد کرتا ہے اللہ کے راستے میں، یعنی سٹرگل کرتا ہے اللہ کے راستے میں، تو وہ کسی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ بتا رہے ہیں نہیں برابر ہو سکتے اللہ کے نزدیک، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، کوئی بڑے کام کر کے اللہ کے چوزن ہیں یہ سمجھتے ہیں، نہیں، وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا راستے میں اللہ کے، اور اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنے نفسوں کے ساتھ زیادہ بڑے ہیں درجے میں اللہ کے نزدیک، اور یہی لوگ وہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ خوشخبری دیتا ہے ان کو ان کا رب، ساتھ رحمت کے اور رضامندی کے اور باغات کے، ان کے لیے ان میں نعمتیں ہیں قائم رہنے والی، ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں ہمیشہ ہمیشہ، بے شک اللہ کے پاس ہے اجر بڑا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہیں تم بناؤ اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو دوست اگر ترجیح دے کفر کو ایمان پر، یعنی باپ اور بھائی بھی کفر کرے تو ان کو بھی دوست مت بناؤ۔ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو ہے سو ایمان کے اوپر کفر کو ترجیح دیں گے تو تم جو ہے سو ان کو دوست مت بناؤ، اور جو کوئی دوست بنائے گا ان کو تم میں سے، تو یہی لوگ وہ ظالم ہیں۔ کہہ دیجئے
اگر ہے تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے خاندان اور مال تم نے ان کو کمایا اور تجارت تم ڈرتے ہو اس کے ماندہ پڑ جانے سے یعنی نقصان ہونے سے، اور گھر تم پسند کرتے ہو ان کو زیادہ پیارے ہیں تمہاری طرف اللہ سے بڑھ کر اور اس کے رسول سے اور جہاد سے اور اس کے راستے میں، تو انتظار کرو، یعنی اللہ اور رسول سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، نہ گھر والے، نہ بیوی، نہ بچے، نہ باپ، نہ بھائی، نہ ماں، کوئی بھی نہیں۔ اس میں اس پارٹ کو دیکھیے، تجارت کے ماندہ یعنی نقصان کی وجہ سے دین کے اوپر دنیا پریفر کر لیتے ہو، ایسا مت کرو، اور کافروں کی دوستی پریفر کرتے ہو، کیا یہ سب چیزیں اللہ سے زیادہ پیاری ہو گئی؟ یہاں تک کہ اللہ لے آئے اپنا فیصلہ، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا جو فاسق قوم کو، یعنی فاسق قوم جو ہے ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو جو حدوں کو توڑنے، فاسق کسے کہتے ہیں؟ جو حدوں کو توڑ کے نکلے، اور کیا حدیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ بتا دیے ہیں کہ کیا کیا ہے۔ اب ہم 10 پارے تک آگے کتنی حدیں کیا کیا بتا دیے اللہ تعالیٰ کے، وہ سارے احکامات کو ہم فالو کرنا ہے، اور اس کو توڑ کے اس سے آگے نکل جائیں گے تو حدوں کو توڑنا ہے یعنی فاسق ہے۔ البتہ تحقیق مدد کی تمہاری اللہ نے لوگوں کے رہنے کی اصلی جگہ بہت سے اور دن حنین کے جب پسند آئی تم کو کثرت تمہاری کام پر نہ کام آیا تم کو کچھ بھی، اور تنگ ہو گئی تم پر زمین باوجود اس کے وہ کشادہ ہوئی، پھر گئے تم پیٹ پھیر کر۔ یہاں پہ جنگ حنین کا واقعہ ہے۔ اصل میں جب مکہ فتح ہوا اس کے بعد جنگ حنین کی کچھ لوگ جو ہے سو جو فتح مکہ کے بعد نہیں سرنڈر کرنا چاہتے تھے اور مسلمانوں کے خلاف وہاں جمع ہوئے، تو مسلمان وہاں آمنا سامنا کرنے کے لیے جو ہے سو مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے سو جمع ہوئی، 12,000 کے قریب ہو گئے تھے مسلمان۔ کیا ہوا، بہت کانفیڈنٹ ہو گئے مسلمان، اب ان کو ہرا دیں گے کسی حال، تو یہ ہوا کہ فرسٹ فیز میں مسلمانوں کی ہار ہوئی، تو مسلمانوں کی زیادہ تعداد ہونے کے باوجود دشمن جو سو حملہ کیے اور تیر اندازی کیے، لیٹر آن ان کی جیت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی جماعت کے اوپر یعنی پاور زیادہ ہوگا یا لوگ زیادہ ہوں گے تو یہ مت سمجھو کہ تمہاری جیت ہو جائے گی جب تک کہ اللہ کی مدد ہو۔ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک اللہ کی مدد نہیں ہوگی کوئی بھی جیت نہیں سکتا، اور اپنے تعداد پہ فخر مت کرو۔ فرسٹ فیز میں تو ہار ہوئی، سو بتا رہے ہیں کہ پھر سیکنڈ فیز میں جو ہے سو ان کے پھر اتارا اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسولوں پر اور مومنوں پر، اور اتارے لشکر تم نے نہیں دیکھا ان کو، یعنی فرشتوں سے۔ پہلی جنگ جو ہوئی جنگ بدر تھی، اور آخری جنگ حنین تھی، یعنی مسلمان لشکر نے عربوں کے ساتھ جو کی تھی وہ جنگ حنین 10 شوال 8 ہجری میں ہوئی تھی، اور عذاب دیا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، اور یہی ہے بدلہ کافروں کا، پھر مہربان ہوتا ہے اللہ بعد اس کے اوپر جس کے وہ چاہتا ہے، اور اللہ تعالی غفور الرحیم ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بے شک مشرکین ناپاک ہے تو وہ قریب آئے مسجد حرام کے، اب مسجد حرام سے مشرکین کو پاک کر دو، اب مشرکین کی انٹری نہیں ہوگی، یعنی اپنے اس سال کے بعد، اور اگر خوف ہو تم کو مفلسی کا تو عنقریب غنی کر دیں گے تم کو اللہ اپنے فضل سے اگر چاہے، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے۔ پہلے تو 4 مہینے کا ذکر ہوا، لیکن جن کے ساتھ پیس ٹریٹی ہے جو تم سے نہیں لڑے تھے 1 ایئر کی مہلت دی گئی تھی۔ اب یہاں پہ سب سے ٹریٹیز ڈیزالو ہو گئی، اور مشرک جو ہے سو نہیں آنا ہے۔ پہلے جو ہے سو تجارتی قافلے آتے تھے، بزنس ہوتا تھا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مت ڈرو، ہم غنی کر دیں گے۔ آج دیکھیے مکہ کیسے شہر ہو گیا ہے،
کیا نہیں ہے، سب یعنی آج کل تو یعنی ہم سب جانتے ہیں کہ مکے میں کیا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ یہی بات بتا رہے ہیں کہ ہم غنی کر دیں گے، اب مشرکوں کو مت آنے دو، وہ لوگ یعنی مت ڈرو، اب بزنس ہوتا تھا یعنی تجارتی قافلہ آتا تھا تو ان سے بزنس ہوتا تھا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ان کو یہاں آنے مت دو، ان کو جو ہے سو یہاں سے ہٹا دو، سارے ٹریٹیز ڈیزالو ہو گئے، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم غنی کر دیں گے۔ تو آج سب کو معلوم ہے کہ مکہ شہر کیسا ہے اور کیا کیا نعمتیں اللہ تعالیٰ نے نہیں دی۔ جنگ کرو ان لوگوں سے، نہیں وہ ایمان رکھتے اللہ پر اور نہ یوم آخرت پر، اور نہ حرام ٹھہراتے جو حرام کیا اللہ نے اور اس کے رسول نے، اور نہیں دین بناتے دین حق کو ان لوگوں میں سے جو دیے گئے کتاب، یہاں تک کہ وہ دے دے جزیہ ہاتھ سے اور وہ چھوٹے بن کر رہے۔ اگر مسلمانوں کی گورنمنٹ کے انڈر کافروں کو رہنا ہے تو ان کو جزیہ دینا ہے، چھوٹے بن کر یعنی پاورفل بن کر لڑ جھگڑ کر نہیں رہ سکتے، لیکن سبمٹ کر کے مسلم گورنمنٹ کے اندر ٹیکس دے کر وہ رہ سکتے ہیں۔ اور کہا یہود نے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور کہا نصارہ نے مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، یہ ان کی بات ہے ان کے منہوں سے، یہ پہلے ہم لے چکے، یہ حق تو نہیں ہے، ایسے ہی اپنے منہ سے جو ہے سو وہ بول رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم لے چکے۔ مشابہت پیدا کر رہی ہے ان لوگوں کی بات سے جنہوں نے کفر کیا اس سے پہلے، یعنی کافر اللہ کی بیٹیاں بنائے وہ بات یہ کہہ رہے ہیں، اور فرشتوں کو جو ہے سو اللہ کی بیٹیاں بنائے، یہ وہ اپنے منہوں سے یہ بات کہہ رہے ہیں۔ کہاں سے وہ پھیرے جاتے ہیں، انہوں نے بنا لیا اپنے علماء کو اور اپنے درویشوں کو اپنا رب۔ رب وہ ہوتا ہے جس کی بات مانی جاتی ہے، رب جو جیسا ماننا ہے، رب کو جیسا ماننا ہے وہ ویسا وہ اپنے علماء کو اور درویشوں کو مان رہے ہیں۔ تو اللہ کے سوا یہاں اپنے آپ کو یعنی اللہ کے سوا ہم کسی کو بھی رب نہیں بنا سکتے، یہاں پر اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، سوائے اللہ کے اور مسیح ابن مریم، اور نہیں وہ حکم دیے گئے مگر کہ وہ عبادت کرے الہ کی، ایک نہیں ہے کوئی الہ۔ یہاں عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک ہی الہ کی طرف بلائے، اپنی طرف نہیں بلائے وہ، مگر وہ پاک ہے وہ اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں، وہ چاہتے ہیں بجھا دے اللہ کے نور کو اپنے منہوں کے ساتھ، اور انکار کرتے ہیں اور اللہ کا، مگر یہ کہ پورا کرے اپنے نور کو، اور اگرچہ ناپسند کرے کافر، یا کافر اگر نہیں پسند کریں گے تو بھی دین اسٹیبلشڈ رہے گا۔ وہ اللہ وہ ذات ہے جنہوں نے بھیجا اپنے رسول کو اور ساتھ ہدایت کے اور دین حق کے، نہ کہ غالب کر دے اس کو اوپر دین کے سارے، اور اگرچہ مشرک ناپسند کرے۔ یہود نصارہ اور مشرکین مکہ نے شرک کیا اللہ کے بیٹے بنا کر، اور ان پر اللہ کی مار ہوئی۔ پھر یہاں پر احبار یعنی یہودی علماء ہیں، رہبان یعنی کرسچنز مونکس، اب رب بنانا ان کی حلال کردہ کو حلال اور ان کے حرام کردہ کو حرام ماننا۔ وہ لوگ چاہتے تھے یعنی مشرکین چاہتے تھے کہ اللہ کے نور یعنی اسلام، قرآن، ہدایت سب بجھے، کتنا بھی ناپسند کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے سو اسلام کو قائم کریں گے، اور اللہ رسولوں کو بھیجے تاکہ اسلام غلبہ پائے، چاہے وہ مشرکین کتنا بھی ناپسند کرے، لیکن اللہ تعالیٰ دین کو اسٹیبلش کریں گے، یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء
السماء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا